بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سال پہلے کی بات ہے جب میں اپنے عالمہ کا دورے میں تھی اور میرے وفاق کے امتحانات چلنے والے تھے، تب میں نے مولانا محترم طارق جمیل صاحب کا میں نے ایک بیان کا کلپ دیکھا اور انہوں نے اس میں بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک وہ سنایا پورا۔ میں حیران ہو گئی، مجھے تب معلوم پڑا کہ شجرہ نسب کیا ہوتا ہے، اور شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ تب مجھے بہت دلچسپی ہوئی، بڑی محبت ہوئی، تو میں نے وہ شجرہ نسب اپنے رجسٹر میں نے 2-3 صفحے پہ میں نے لکھا، پاؤز کر کے میں لکھتی جاتی، اور میں نے وہ جو ہے میں نے لکھ کر اور میں نے کہا کہ میں ایسے روزانہ 2 نام جو ہے نا یاد کر کے میں حفظ کر کے میں پھر اپنے گھر والوں کو سرپرائز کروں۔ تو میں نے وہ اپنی الماری کے کپڑوں کے نیچے میں نے دبا دیا، چھپا کے رکھ دیا، اور میں الماری کھولتی، اندر چھپ کے میں پڑھتی، اور پھر میں واپس دروازہ بند کر دیتی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ہوا کہ ایک دن ایسا ہی ہوا، دوسرے دن بھی یہ ہوا کہ میں نے 2 لفظ یاد کیے، تیسرے دن جب میں نے اپنا شجرہ نسب نکالنے لگی کپڑوں کے نیچے سے تو وہ وہاں تھا ہی نہیں، واللہ عالم کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے سب کی الماریاں چھان لی، میں اپنی بہنوں کی، بھائیوں کی، والدہ کی، کچن میں، ہر جگہ میں نے دیکھ لیا کہ کہیں ہو سکتا ہے لپٹ کر چلا گیا ہو، کہیں بید بھی نہ ہو گئی ہو مجھ سے۔ تو میں نے بہت ڈھونڈا، بہت میں تڑپی، لیکن مجھے شجرہ نسب نہیں ملا۔ کئی دن تک میں ڈھونڈتی رہی، پریشان رہی، میں میرے گھر والوں کو بتایا کہ بھائی میں نے ایسا شجرہ نسب لکھا تھا اور وہ مجھے نہیں مل رہا۔ تو خیر میرے گھر والوں نے میرے ساتھ ڈھونڈوایا لیکن وہ نہیں ملا۔ اب کچھ ٹائم پہلے، کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے گھر شفٹ کیا۔ گھر شفٹ کرنے کے بعد جب گھر شفٹ کرنے لگے تو میرے دماغ میں پھر سے شجرہ نسب یاد آ گیا، تو میں نے شجرہ نسب پھر ڈھونڈنے لگی۔ میں ہر چیز جو ہے نا تلاش کر کے میں نے چھان کے جو ہے نا میں نے پیک کیے تاکہ مجھے شجرہ نسب مل جائے۔ پورے گھر میں بھائی مجھے نہیں ملا، پورا گھر صاف صفائی سے پیک کر دیا اگلے گھر لے جانے کے لیے، لیکن شجرہ نسب کہاں گیا، واللہ عالم کہاں غائب ہو گیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اتنا معلوم ہے کہ کہیں بید بھی ضرور نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر سے میرے دل دماغ میں ڈالا شجرہ نسب یاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شجرہ نسب یاد بھی کرا لی۔ اس دفعہ میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، اور ڈائری کو میں اپنی الماری میں رکھ کے اور میں نے مصلی پہ بیٹھ کے یاد کیا اچھے سے، الحمدللہ مجھے یاد ہو گیا۔ اور جیسے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے روز مبارک پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شجرہ نسب سنایا تھا نا، تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں بھی جو ہے حضرت مولانا محترم طارق جمیل صاحب کی طرح شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں گی۔ دیکھیں میں وہ میرے استاد ہوئے، غائبانہ استاد، کیونکہ جب ہم کسی سے کوئی چیز سیکھتے ہیں نا، کوئی اچھی چیز، کوئی ایک لفظ بھی سیکھ لیتے ہیں نا، تو وہ ہمارے استاد ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا محترم طارق جمیل صاحب وہ میرا غائبانہ استاد ہوئے، تو میں ان کی بہت عزت، بہت قدر کرتی ہوں، کیونکہ جب میں اپنے مدرسے کے دور میں تھی نا، تب میرا ایسا تھا کہ میں کاش میں لڑکا ہوتی اور میں مولانا محترم طارق جمیل صاحب سے جا کر میں ملتی، لیکن خیر ایسا ممکن تو ہو نہیں سکتا کیونکہ میں لڑکا نہیں ہوں، اور میں جو لڑکی ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے، میں اس کی رضا میں راضی ہوں اور میں اس کے مقدر پہ خوش ہوں، لیکن ایک ملامت رہے گی کہ میں ان سے مل نہیں سکتی کیونکہ میں لڑکا نہیں ہوں۔ صرف لڑکا نہ ہونے کی وجہ سے میں ان سے کبھی بھی جا کے ملاقات نہیں کر سکتی، میرے استاد سے ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، لیکن ان کا بہت جزاک اللہ، ان کی میرے اپنے استادوں کے میں دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، تو وہ میرے استاد ہیں، میرے استادوں کی طرح میرے دعاؤں میں شامل رہتے ہیں۔ تو ابھی بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کی وسیلے سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی، تو آپ سب لوگ بھی آمین کہیے گا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرح بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ
بن سلمان بن عوس بن بوس بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اکناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مسی بن مزی بن عود بن عرام بن کیدار بن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بن آزر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفلشاد بن سام بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام بن لامک بن متشالح بن ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بن یارت بن ملحیل بن کینان بن آنوش بن شیز علیہ الصلوۃ والسلام و ابن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا اللہ اے پاک پروردگار، پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے شجر نسب کے واسطے، ان کے وسیلے سے، ان کے پاک شجر نسب کے واسطے ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام کوتاہیوں کو، جرم کو، ظلم کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کی جائز خواہشات کو، دعاؤں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام تنگ دستی کو دور فرما دے، مہنگائی کے اس دور کو ختم کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے۔ یا اللہ فلسطینیوں پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جو لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو دین پر چلنے پہ آسانی پیدا فرما، ہم سب کو استقامت عطا فرما، ہر مرد اور عورت کو نہی عن المنکر اور عمل بالمعروف کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ یا اللہ تو ہم سے عذاب کو ہٹا دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہر ایک کی خواہش، آرزو اور جتنی بھی دعائیں ہیں سب کو قبول مقبول فرما، جن جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادی کر دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو کافروں کے درمیان اپنی عبادتوں کو نہیں کر پا رہی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ آمین ثم آمین۔